آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کریں گے جو وقت سے بھی پرانی ہے۔ ایک ایسی داستان جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں نہیں تھے تو پھر یہاں کون بستا تھا۔ دیکھیں، یہ سوال اسلامی روایات میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کا جواب ہمیں تخلیق کے ایک بالکل ہی الگ دور میں لے جاتا ہے۔ تو چلیں مل کر جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین کا وارث آخر تھا کون؟ اچھا، تو ہمارا یہ سفر اس بڑی داستان کے 5 خاص حصوں سے گزرے گا۔ ہم شروع کریں گے آدم سے پہلے کی دنیا سے اور بات کریں گے انسانیت کی میراث تک۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے انسان سے بھی پہلے سے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ بھئی زمین پر کون آباد تھا، ہمیں سب سے پہلے تخلیق کی جو ترتیب ہے نا، اسے دیکھنا پڑے گا۔ روایات بتاتی ہیں کہ 3 طرح کی باشعور مخلوقات بنائی گئیں، اور ہر ایک کی بنیاد اس کی اصل بالکل الگ تھی۔ یعنی فرشتے نور سے بنے، جن بے دھوئیں والی آگ سے، اور انسان جیسا کہ ہم جانتے ہیں مٹی سے۔ انسانوں کے آنے سے کوئی 2000 سال پہلے یہ زمین جنات سے آباد تھی۔ یہی وہ مخلوق تھی جو آگ سے بنی تھی، جس نے ہمارے سیارے پر پہلی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ لیکن جنات کا یہ دور ہمیشہ نہیں چلا۔ ان کا معاشرہ آپ کہہ لیں کہ سرکشی، فساد اور خون ریزی میں ڈوب گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدائی مداخلت ہوئی اور فرشتوں کی ایک فوج نے انہیں زمین کے اقتدار سے ہٹا دیا۔ تو جنات کے زوال کے بعد زمین اپنے نئے وارث کا انتظار کر رہی تھی، اور اب باری تھی اس مخلوق کی جسے مٹی سے بنایا جانا تھا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پہلے انسان یعنی آدم کی تخلیق کا عمل آخر ہوا کیسے۔ دیکھیں، حضرت آدم کی تخلیق کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت ہی تفصیلی اور مرحلہ وار عمل تھا۔ لیکن اس پورے عمل میں جو سب سے دلچسپ اور گہری بات ہے نا، وہ ہے اس مٹی کی قسم جسے اس تخلیق کے لیے چنا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مٹی پوری زمین کے ہر کونے سے لی گئی تھی۔ کہیں سے سرخ تھی تو کہیں سے کالی، کہیں سے نرم تو کہیں سے سخت۔ اور یہی وجہ ہے، یہی جو تنوع تھا، آج انسانیت کے مختلف رنگوں، نسلوں اور مزاجوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر جب روح جسم میں داخل ہوئی تو پہلے انسان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا چھینکنا، اور ان کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلا وہ تھا الحمدللہ، یعنی زندگی کا آغاز ہی شکر سے ہوا۔ جنت میں آدم کا قیام تو بڑا پرسکون تھا، لیکن یہ سکون ہمیشہ نہیں رہنا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا تاریخ کی پہلی اور شاید سب سے بڑی آزمائش کا، جس کے مرکز میں تھا تکبر اور ایک ممنوعہ درخت۔ اچھا، اس آزمائش کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے ابلیس۔ یہ اصل میں ایک جن تھا جو اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں ایک اونچا مقام پا چکا تھا، لیکن اس کے اندر اپنی آگ والی فطرت کا تکبر چھپا ہوا تھا، اور یہی تکبر اس کے گلنے کی وجہ بنا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب سب فرشتوں کو حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کریں تو ابلیس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے۔ بس اسی نافرمانی پر اسے نکال دیا گیا، لیکن جاتے جاتے وہ آدم اور حوا کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا، اور یہیں سے زمین پر انسانی سفر کا آغاز ہوا۔ ہاں، ایک بات یاد رہے کہ اس پوری کہانی میں آدم اکیلے نہیں تھے۔ ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے، انہیں سکون دینے کے لیے، انہی کی پسلی سے حوا کو بنایا گیا۔ وہ جنت میں ان کی ساتھی بھی تھیں اور اس آزمائش میں شریک بھی۔ تو جنت سے زمین پر آنا ایک بالکل نئے دور کا آغاز تھا۔ یہ ایک ایسا باب تھا جس میں جدائی تھی، لمبے انتظار کے بعد ملاپ تھا، اور پھر انسانی تاریخ کا سب سے پہلا جھگڑا بھی تھا۔ ان دونوں کو زمین پر ایک ساتھ نہیں اتارا گیا تھا۔ روایات کے مطابق آدم علیہ السلام سری لنکا کے ایک پہاڑ پر اترے اور حوا جدہ میں۔ سوچیں، کئی سال وہ الگ رہے، تنہائی میں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہیں، اور آخرکار عرفات کے میدان میں ان کی ملاقات ہوئی۔ لیکن زمین پر زندگی آسان تو نہیں تھی نا۔ بہت جلد پہلے انسانی خاندان کو پہلے سانحے کا سامنا کرنا پڑا۔ آدم کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کے بیچ حسد پیدا ہوا، اور قابیل کے ہاتھوں تاریخ کا پہلا قتل ہو گیا۔ تو دیکھیں، یہ پوری داستان صرف واقعات کا ایک سلسلہ نہیں ہے، اس میں انسانیت کے لیے بہت گہرے سبق ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پوری تخلیقی کہانی کا اصل پیغام آخر ہے کیا؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم نے تقریباً 960 سال کی لمبی عمر پائی۔ اس دوران ان کی نسل خوب پھلی پھولی،
اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کی اولاد کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ وہ واقعی میں انسانیت کے باپ تھے۔ اور شاید جو سب سے بڑا سبق ہے وہ تخلیق کی قدرت میں چھپا ہے۔ اس کہانی میں تخلیق کے 4 معجزے سامنے آتے ہیں۔ 1 آدم جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، 2 ہوا جو صرف مرد سے پیدا ہوئیں، 3 عیسیٰ جو صرف عورت سے پیدا ہوئے، اور 4 باقی ساری انسانیت جو مرد اور عورت دونوں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ خدا کی قدرت فطرت کے کسی ایک قانون کی پابند نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال